پورا دن صرف چائے و سموسے؟ ارے نندنی کیا بات ہے، لگتا ہے تیری ساس تجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ دیکھنا جب سے آئی ہے تیری ساس 3 دفعہ فون کر چکی ہے۔ ایسی ساس میں نے نہیں دیکھی جو پیچھے سے بہو کو فون کرتی رہتی ہو۔ ارے وہ کوئی پیار ویار نہیں کرتی مجھ سے، ان کو صرف چائے سموسے کھانے ہوں گے، اس لیے ہی وہ مجھے فون کر رہی ہوں گی۔ چائے سموسے یہ تو بازار سے بھی مل جاتے ہیں، پھر وہ اس کے لیے تجھے کیوں فون کر رہی ہیں؟ دیکھ پھر سے میری ساس کا فون آ گیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، ورنہ وہ پھر ایسے ہی مجھے پریشان کرتی رہیں گی فون کر کر کے۔ ہاں بازار سے مل تو جاتے ہیں، لیکن ان کو بازار والے پسند ہی نہیں ہیں، ان کو بس میرے ہاتھ کی چائے اور سموسے کھانے ہیں جو گھر میں بنے ہوئے ہوں، اور ہمارے گھر میں تو بس صبح شام چائے سموسے ہی بنتے رہتے ہیں۔ میں تو خود بنا بنا کے تھک گئی ہوں۔ اب دیکھ پھر سے کال آ رہی ہے، اب میں چلتی ہوں، ورنہ یہ مجھے ایسے ہی پریشان کرتی رہیں گی۔ نندنی گھر پہنچتی کچن میں جا کے چائے سموسے بنانے لگ جاتی ہے، اور وہ روز روز چائے اور سموسے بنا بنا کے تھک جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ سب کے لیے چائے اور سموسے بناتی ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ تبھی نندنی کا سسر کہتا ہے، ارے لگتا ہے چائے میری ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ نندنی بہو سے کہو کہ میرے لیے اور چائے بنا دی ہے۔ ہاں جی میری بھی چائے ٹھنڈی۔ تو وہ اپنی بہو کو آواز دیتی اور کہتی ہے، بہو ہمارے لیے چائے بنا کے لے آ، ہماری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ تبھی اس کی نند کہتی ہے، بھابھی میرے لیے بھی بنا دیں۔ تبھی نندی اپنے پتی سے پوچھتی ہے، جی آپ کے لیے بھی 2 گھونٹ بنا دو؟ وہ کہتا ہے، اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ تبھی نندنی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں کچن میں چلی جاتی ہے۔ کچن میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کی ماں کا فون آ جاتا ہے، وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے، تو اس کی ماں پوچھتی ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ تو کہتی ہے، ماں جب بھی آپ کی کال آتی ہے تو میں کیا ہی کر رہی ہوتی ہوں، تو کیا پھر سے چائے سموسے بنا رہی ہے کیا؟ ہاں تو ماں اور کیا، پتہ نہیں آپ نے کس گھر میں میری شادی کر دی ہے، بس صبح شام ان کو چائے اور سموسے ہی چاہیے۔ اتنے میں اس کی ساس اوپر سے آ جاتی ہے، نندی جلدی جلدی سے فون کاٹ دیتی ہے۔ ارے بہو کیا ہوا، ابھی تک چائے بنی نہیں کیا؟ بن گئی ہے بس ماں جی، میں ابھی آپ کو ڈال دیتی ہوں۔ تبھی نندی اپنی ساس کو 5 کپ چائے کے ڈال کے دے دیتی ہے، اس کی ساس چائے لے کے واپس آ جاتی ہے، نندی پھر سے سموسے بنانے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح لگاتار نندنی صبح سے شام تک کچن میں ہی لگی رہتی ہے، کبھی کچھ بنانا کبھی کچھ بنانا، زیادہ تو سموسے ہی بنتے ہیں، ان کے گھر میں تو کچھ اور بننے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ جی جی آپ مجھے 1 بجے کا ٹائم دیں، بس اتنا خیال رکھنا کہ مجھے ویٹ نہ کرنا پڑے، میں پورے ٹائم پہ آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ ارے ماں آج نا میری دوستیں آ رہی ہیں گھر پہ، تو بھابھی سے کہہ کے سے سموسے بنوا دینا ان کے لیے۔ تبھی اوپر سے نندنی آ جاتی ہے، تو سیما اپنی بھابھی سے کہنے لگ جاتی ہے، بھابھی آج میری کچھ دوستیں آ رہی ہیں تو وہ چائے اور سموسے کھائیں گی، تو آپ ان کے لیے بہت سارے سموسے بنا دینا۔ تبھی نندنی اپنی نند سے کہتی ہے، سیما آج میں نے پارلر میں ٹائم دیا ہوا ہے، اگر آج نہیں جا سکی تو پھر مجھے اگلے ہفتے جانا پڑے گا، میری دوست کے گھر میں جاگرن ہے تو مجھے وہاں جانا ہے۔ اس کی ساس کہتی ہے، ارے بہو تو پارلر جا کے کیا کرے گی، اچھی خاصی تو تیری صورت ہے، اب اور کیا تو کروائے گی۔ ہاں بھابھی ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب بس جلدی سے سموسے بنا دینا میرے لیے، میری دوستیں آتی ہوں گی، اب جا کے کچن میں تیاری کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آ جائے اور آپ سے سموسے ہی نہ بن پائے۔ ماں جی میں پارلر سے ہو کے آتی ہوں، کچھ ہفتے بعد میرے ایگزام شروع ہو جائیں گے، پھر میں جا نہیں پاؤں گی۔ ہاں ہاں میری بیٹی جا تو، ویسے بھی دھوپ میں گھوم گھوم کے تیرے رنگ کالا ہو چکا ہے، جا پارلر سے ہو کے آ تو۔ نندنی کو یہ سب کچھ دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے، اور وہاں سے غصے میں وہ چلی جاتی ہے، اور وہ کچن میں جا کے پھر سے سموسے بنانے کی تیاری کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے سب پہ، وہ سموسے بنا رہی ہوتی ہے تو اوپر سے سیما کی ساری دوستیں بھی آ جاتی ہیں گھر، اس نے بہت ساری دوستوں کو بلایا ہوتا ہے، تو دوستیں آ کے بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، ارے سیما آج ہم تیری بھابھی کے ہاتھ کے بنے سموسے کھا کے ہی جائیں گے، وہ بہت اچھے سموسے بناتی ہیں۔ ارے ہاں ہاں بالکل کیوں نہیں، میں ابھی تم لوگوں کے لیے سموسے لے کے آتی ہوں، تم لوگ بیٹھ کے باتیں کرو۔ تبھی سیما کچن میں چلی جاتی ہے اپنی دوستوں کے لیے سموسے لینے کے لیے، اس کی بھابھی لگاتار سموسے بناتی رہتی ہے، اور وہ ڈش میں لے لے کے سموسے لا لا کر اپنی دوستوں کے آگے رکھتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے سیما سارا دن کچن میں ہی گزار دیتی ہے، اور صبح سے دوپہر تک وہ سموسے اور چائے بناتی رہتی ہے، اتنے میں اس کے پریوار کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، وہ ان سب کو بھی سموسے اور چائے بنا کر دیتی ہے۔ ارے نندنی یہ کیا، آج سموسوں میں نمک تیز ہو گیا ہے؟ کیا نمک تیز ہے؟ مجھے دکھا بھابھی، میری دوستیں بھی کہہ رہی تھی کہ سموسے میں نمک تیز ہے۔ ارے کیا انہوں نے کچھ کھا تو نہیں؟ لا دکھا میں کھا کے دیکھتی ہوں کیسے سموسے میں نمک تیز ہے۔ تبھی اس کی ساس سموسہ کھا کے دیکھتی ہے تو اپنی بہو سے کہتی ہے، ارے بہو کیا اتنا نمک تیز؟ سیما تیری دوستوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ ارے ابھی تو ماں کچھ نہیں کہا، لیکن شاید بعد میں کہہ دیتی۔ یہ سب کچھ دیکھ نندنی کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اگلے دن سب کے لیے سموسے اور چائے بنا دیتی ہے۔
اس دن نندنی کو اپنے دوست کے گھر بھی جانا تھا اور وہ سب کے لیے چائے اور سموسے بنا کے اپنے گھر سے نکل جاتی ہے، اپنے دوست کے گھر چلی جاتی ہے۔ تبھی شام کو جب سب گھر واپس آتے ہیں تبھی اس کی ساس اپنے بیٹے سے کہتی ہے، ارے بیٹا، نندنی بہو ابھی تک گھر نہیں آئی، صبح سے گئی ہوئی ہے، پتہ کرو ذرا، اس کو فون تو ملاؤ۔ تبھی اس کا پتی اس کا فون ملاتا ہے تو اس کا نمبر بن جاتا ہے۔ تبھی اس کا بھائی کہتا ہے، ارے آپ اس کی دوست کو فون کرو۔ تبھی وہ دیپک اپنی اس کی دوست کو فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے۔ تبھی اس کی دوست کہتی ہے، ارے دیپک جی، نندنی تو یہاں سے 6 بجے کی نکل رہی تھی، کیا گھر نہیں پہنچی کیا وہ؟ تبھی وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا سسر کہتا ہے، اچھا تو اس کے ماں باپ کو فون کرو۔ تو اس کے ماں باپ کو فون کرتا ہے، نندنی ادھر بھی نہیں ہوتی اور دیپک بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ سارے یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تبھی نندنی کے ماتا پتا بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ارے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کہاں ہے وہ، پتہ نہیں کس حالت میں ہوگی میری بیٹی۔ تبھی اس کی نند کہتی ہے، وہ صبح سے ہی اپنے دوست کے گھر گئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ تبھی اس کا پتا کہتا ہے، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گا، ضرور تم لوگوں نے اس کو کچھ کہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ گھر سے چلی گئی ہے۔ تبھی اچانک سے نندنی آ جاتی ہے، اس کے سر پر پٹی باندھی ہوتی ہے، سب اس کی پٹی کو دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تبھی اس کی ساس پوچھتی ہے، ارے نندنی بہو، تجھے چوٹ کیسے لگ گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ اس کی نند بھی پوچھ رہے ہیں، بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ تبھی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی ماں پوچھتی ہے، میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتی ہے، کچھ ماں جی، وہ میں نے ایڈ دیکھا تھا موبائل میں کہ ایک سموسے بنانے والی مشین ملتی ہے جس سے سموسے جلدی بن جاتے ہیں، تو میں بس اس مشین کا ہی پتہ کرنے جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک گڑھے میں میرا پاؤں پھسل گیا اور میرے سر پہ چوٹ لگ گئی اور میرا فون بھی ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد میں کلینک میں چلی گئی، وہاں سے پٹی کروا کے سیدھا واپس آ گئی۔ اس کی ماں کہتی ہے، ارے بیٹا، تجھے یہ سب کچھ کیا ضرورت ہے اس کی کرنے کی؟ تو وہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں جی، مشین میں سموسے جلدی بن جاتے، اس لیے میں اس کے لیے لینے کے لیے جا رہی تھی۔ تو یہ سب سن کر اس کے سسرال والے بہت شرمندہ ہوتے ہیں اور ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد سے ان کے گھر میں چائے اور سموسے بننا بند ہو گئے اور ہر کوئی کھانا کھانے لگ جاتا ہے سمپل بنا ہوا۔ یہ دیکھ نندنی بہت خوش ہوتی ہے، اور اگر کبھی کسی کو کھانے بھی ہوتے سموسے، یا تو بازار سے آ جاتے یا پھر اس کی ساس اور نند مل کر سموسے بنا لیتے تھے۔ اس طرح سے نندنی کو پورا دن بہت آرام مل گیا تھا۔